کہانی کا شیرشک ہے حرام۔ غیر مرد کو چھونا بھی حرام۔ غلطی سے چھو جائے تو معافی ہے، لیکن دوبارہ کسی صورت میں نہیں۔ شیطان کا بہکاوا ہے حمیدہ، اور نہیں تو کیا۔ سکینہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اماں، جو ابھی تک پڑوس والی چچی سے ادھر ادھر کی بتیا رہی تھی، اچانک مسجد کے مولوی میں تبدیل ہو گئی۔ اسے سمجھ آ رہا تھا اماں یوں آواز اونچی کر کے کیا سمجھانا چاہتی ہیں۔ کالج شروع ہو چکے تھے، سو اس کی عمر کا ذرا لحاظ رکھ لیا گیا، ورنہ اماں تو بس اف اللہ۔ 14 کی انکڑ عمر رہی ہوگی، شعور ابھی کچا ہی تھا۔ ناشتہ رکھتے ہوئے وہ جھک کے کھڑی ہوئی، دوپٹہ پلیٹ میں ہی رہ گیا۔ اماں کی آنکھوں سے ایسی چنگاری نکلی، اگر وہ کاغذ کی ہوتی وہیں بھسم ہو جاتی۔ اماں کے حساب سے لڑکیاں ذرا سلیقہ مند ہی اچھی لگتی ہیں۔ سلیقہ یعنی طریقے سے اٹھنا بیٹھنا، تنگ کپڑے نہ پہننا، دوپٹے سے سینے کو ڈھک کے رکھنا، آواز دبا کے بولنا، سڑک پہ ٹھٹھا مار کے نہ ہنسنا، اور جہاں 4 لڑکے کھڑے ہوں نگاہ نیچی کر کے تیز رفتار سے گزر جانا۔ اپنے ذہن کو اس نے پرائمری کی کریکشن نوٹ بک کی طرح اس ایک بات سے بھر دیا کہ لڑکوں سے دور رہنا ہے، ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ کلاس روم کے دروازے پر بھی شاید یہ ادرشیہ چیتاونی لکھی تھی۔ لڑکے جس صف میں بیٹھتے، لڑکیاں خود بخود دوسری طرف بیٹھ جاتی۔ سب کی امائیں گھر سے تاکید کر کے بھیجتی تھی شاید۔ کتابیں سینے سے سٹا کر چلتے ہوئے کوئی لڑکا سامنے سے آتا دکھے بھی تو اس کی نگاہ نیچے زمین میں چیٹیاں تلاشنے لگتی۔ مردوں کی ذات تو ہوتی ہی کمینی ہے، عورت کو اپنا اچھا بھلا خود سمجھنا چاہیے۔ اماں کی ہدایتیں اچانک اس کے کان میں مارننگ الارم کی طرح بجنے لگتی۔ وہ نظریں نیچی کر ہڑبڑا کے گزر جاتی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کے دوست مشکل سے بنتے یا بنتے ہی نہیں۔ مختصر ہائے ہیلو کو اگر دوستی کہا جا سکتا تو پوری کلاس سے ہی یاریاں کٹھی ہوئی تھیں۔ اسے خوب علم تھا کہ دوستی کسی چیز کا تقاضا کرے نہ کرے، آپ کا وقت تو چاہتی ہی ہے۔ اس کے پاس یہی نہیں تھا۔ گھر لوٹنے کے طے وقت سے گھڑی کے کانٹے چند سیکنڈ بھی آگے ہوتے، اماں کا بی پی آگے پیچھے ہونے لگتا۔ وہ دہلیز پکڑے کھڑے پیر کا روزہ رکھے رہتی۔ لوٹنے پر ڈانٹتی نہیں تھی، ان کی بس نگاہ کافی تھی جن سے گل چھرے اڑانے کی تہمت لگاتے ہوئے انگارے برستے اور وہ ذلت سے راکھ ہو جاتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے نظریں دوسری طرف چرا کے کہتی، اماں وہ ٹریفک جام بہت تھا، اماں وہ سلیبس کا ٹاپک نہیں مل رہا تھا تو ذرا لائبریری چلی۔ بات ادھوری چھوڑ اماں آگے بڑھ جاتی۔ وجہ جاننے میں خاص یا عام کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، صرف اتنا چاہتی تھی کہ لڑکی خیریت کے ساتھ کسی طرح BA کر لے۔ تسبیح کے ہر دانے پہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اچھی جگہ سے رشتہ طے ہو جانے کی دعا مانگتی، نمازیں قضا نہ کرتی کہ جانے کب دعا قبول ہو جائے۔ سکینہ اکثر سوچتی کہ امی جان نماز پر کتنی دیر تک بیٹھی رہتی ہیں اور کیسی محبت سے۔ کاش اتنی محبت سے کبھی مجھے اپنے پاس اٹھاتی۔ اچھا اگر میں لڑکا ہوتی کیا تب بھی اماں کی زبان پہ ایسے کانٹے اگے رہتے؟ میں نے کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، زبان درازی نہیں کی۔ سب کہتے ہیں سکینہ بہت نیک اور فرما بردار اولاد ہے۔ آپ کبھی کچھ نہیں کہتی، بلکہ آپ تو مجھ سے خوش ہی نہیں رہتی۔ اماں یار نہیں بنایا اللہ نے مجھے لڑکا، میری کیا غلطی ہے اس میں؟ سوچتے سوچتے ناک میں پانی آیا، چھت سے لگا پنکھا دھندلا گیا۔ جواب کون دیتا؟ پنکھے کی گھرگھراہٹ میں اماں کے خراٹے مل گئے۔ وہ اب بھی جگ رہی تھی، تکیے کی نمی چغلی کر رہی تھی کہ آج کی رات پھر نیند روٹھی رہے گی۔ گاڑی والا آیا گھر سے کچرا نکال کا روحانی نغمہ اور حمیدہ چچی کی صوفیانہ آواز۔ سکینہ کو کسی الارم کی ضرورت کیا تھی؟ چچی پوری آواز میں بولے جا رہی تھی، باری کا اچھا ہے، ایک بٹیا ہے، پڑھائی لے رہی ہیں، ہماری تو 5 ہیں، کہاں سے لائیں اتنا پیسہ کی فیس بھرے؟
غسل خانے سے نکلتے ہوئے چچی کے ہاتھ میں کٹوری دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ رہتی دنیا طلب پڑوسیوں کے شکر کے تقاضے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اب کیا کہیں حمیدہ، اماں نے پڑوسی کا فرض ادا کرتے ہوئے چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں تھمایا، دوپٹے سے چہرہ کا پسینہ پوچھا، گہری سانس چھوڑتے ہوئے بولی، 5 کے بعد ہی صحیح، تمہیں ہے تو اولاد، بڑھاپے کی آس ہے، ہم کو تو اللہ نے اس خوشی سے ہی محروم۔ اماں بات ادھوری چھوڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ چچی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اے باجی، فخر الدین بھائی صاحب ہوتے تو ہوتی نا کیا اولاد ہے۔ اب چھوڑیے بھی پرانی باتیں، اللہ نے کتنی نیک اور صالح اور بیٹی دی ہے آپ کو، بھلا مجال ہے جو کسی نے اس کو آدھی رات پہ چھت پہ ننگے سر دیکھا ہو، کسی نے اس کی تیز آواز سنی ہو۔ ہم تو اپنی سڑبیلی بیٹیوں کو سکینہ کی ہی مثال دیتے ہیں، باقی اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ اس غریبی میں کیسے آپ تن پیٹ کاٹ کے اولاد کو تعلیم دلا رہی ہیں۔ کچھ بھی رہے گا نہیں جائے گا باجی، آپ اطمینان رکھیے۔ حمیدہ چچی کی مہذب لہجہ میں ڈوبی باتوں نے اماں کے مرجھائے جی کو تسلی دی۔ سنے ہوئے آخری جملے کو درست کرتے ہوئے بولی، اے حمیدہ، تعلیم والیم ٹھیک ہے، لیکن دیکھو معاملہ یہ ہے کہ نوکری ہمیں کرانی نہیں ہے، بس آج کل کا چلن ہے یہ BA وغیرہ، تو سوچا کرا دیں، اچھے خاندان سے رشتہ ملنے میں آسانی رہتی ہے نا۔ اب زمانے کے حال تو تم دیکھ ہی رہی ہو، سلام کرائی میں دولہے کے ہاتھ پہ رکھو موٹر سائیکل کی چابی یا تو سونے کی انگوٹھی، تب جا کے بٹیا ودا ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے اماں نے دیوار پر ٹکے کعبہ والے کیلنڈر کو دیکھا اور چپ ہو گئی، پھر تھوڑا رک کر کھوئی کھوئی سی بولی، ایک بار یہ سکینہ اپنے گھر دوار کی ہو جائے تو سمجھو ہمارا حج بغیر قبلہ دیکھے ادا ہو گیا۔ آنگن میں ہو رہے ڈسکشن سے بے پرواہ کالج کے لیے تیار ہو رہی سکینہ نے الماری کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ یہ جگہ جگہ سے اکھڑا لگ رہا تھا، کہیں تہیں نظر آتی، کہیں سلوٹیں۔ ان سب کے نیچے درد کی باریک پرتیں تھیں جسے موئسچرائزر سے درست کیا گیا، ہونٹ کی پپڑی کو مختصر سے لپ بام سے۔ پھر بھی چہرے کی ہر لکیر میں پھیلی اداسی بتا رہی تھی کہ بہت رات گئے، نیند کو گھسیٹ کر آنکھوں میں زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ گرمیوں کے شروعاتی دن تھے، دھانی رنگ پہ سفید چکنکاری کے کام کا کرتا، سفید لیگنز، اسی رنگ کا دوپٹہ، چھوٹی سی آکسیڈائز جھمکیاں۔ جب من پھیکا ہو تو چٹخ رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے، موڈ کا سوئچ جلدی آن ہوتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا اس نے، آج آزمایا، اس امید سے کہ چہرے پر اٹھ رہے تمام تاثرات کے آگے شوخ رنگ ڈھال بن کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آنکھیں یہ تو سچ کہہ ہی دیں گی، لہٰذا کوروں کو کاجل کی پینسل سے بھرا ہی تھا کہ یہ کس کو رجھانے جا رہی ہو بی بی؟ اماں کی گرجدار آواز کے ساتھ کھٹ سے دروازہ کھلا، کمر پہ ہاتھ رکھے تمتماتا چہرہ لیے وہ لگ بھگ پھنکار رہی تھی۔ اچانک وہ اس بم دھماکے سے ہاتھ سے کاجل چھوٹ گیا، پھر اماں کے تانوں کی بندوق سے سکینہ کی شخصیت کردار کو چھلنی کرتی وہ گولیاں نکلی کہ آنسو کاجل کے باندھ کو توڑ پورے چہرے پہ گومتی بہاتے چلے گئے۔ اس نے الٹی ہتھیلی سے گالوں پر گر رہی کالخ کو بے دردی سے رگڑا، ناگرے ڈالے اور باہر نکل گئی۔ بادلوں نے ہر طرف سے آسمان کی گھیرا بندی کر رکھی تھی، ہوا قید تھی اور فضا میں گھٹن، مگر سب سے زیادہ سکینہ کے دل میں۔ کلاس کے لیے وہ لیٹ ہو چکی تھی، قدم لگ بھگ دوڑ رہے تھے تبھی سامنے سے کچھ لڑکوں کا گروپ آتا دکھائی پڑا۔ اماں کی ہدایتوں کا الارم کان میں بج اٹھا، سینے سے لگی کتابوں کو تھوڑا اور بھینچا، نگاہیں کندھوں کا دوپٹہ دیکھنے لگی۔ سامنے کے گڈھے نے سکینہ کے پیروں کو لڑکھڑایا، گھٹنے مڑے، کتابیں گریں، چہرہ زمین کی طرف بڑھا کہ سخت بازوؤں نے اسے کمر سے تھام لیا۔ اللہ! زمین پر اوندھے منہ گرتے بچی سکینہ نے ہڑبڑا کر رخ اوپر کیا۔ سانولی رنگت کا کوئی لڑکا چہرے پہ جھکا تھا۔ قربتوں کا یہ عالم کہ سکینہ نے اب ٹھیک ہے نا کہتی ہوئی اس کی آواز کی گرماہٹ کو اپنے چہرے پہ محسوس کیا۔ قدرت اس وقت ڈائریکٹر تھے، زندگی کا یہ لمحہ فلمی، بہت فلمی۔
चंद माइक्रो सेकंड के लिए ही सही, लड़का पॉज हो गया था। सकीना कमर पे सिहरन के एहसास से चौंकी, ऐसे जैसे किसी ने खेल में स्टैचू के बाद ओके बोल दिया हो। हाँ 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 ठीक हूँ मैं। दुपट्टे को संभालते हुए खुद को खड़ा किया। उसकी सांसें बेतरतीब थीं। चेहरे पे आए बालों को कानों के पीछे फंसाया। झुककर जल्दी जल्दी गिरी किताबें उठाई। क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। लड़के की निगाह अब भी उसका पीछा कर रही थी। सकीना का जी भी कहाँ लग रहा था। रात से अब तक कितने एहसासों से गुजरी थी वो, लेकिन क्यों ऐसा था कि अम्मा की कंटीली बातों से हुए सरदर्द से ज्यादा उसे इस वक्त कमर से पैर तक का जिस्म बेजान महसूस हो रहा था। क्लास खत्म कर लड़खड़ाते पैर लिए उसने अपने वजूद को लाइब्रेरी की कुर्सी में छोड़ दिया। किताब के सारे हरूफ एक दूसरे पे चढ़े थे। हाइलाइटर लिए सबको अपने अपने ठिकाने पर बैठाने की जुगत से सकीना किताब में सर झुकाए जूझ रही थी। एक्सक्यूज मी, ये तो वही है। आवाज को पहचानने की कोशिश करते हुए उसने हड़बड़ा कर ऊपर देखा। हाइलाइटर छोड़कर जमीन पर गिर गया। इस बार फिर वो सकीना के चेहरे के बहुत पास था। उसके चेहरे पर भरपूर निगाह डाले हुए लड़का जमीन की तरफ झुका। गिरी हुई चीज उठाकर मेज पर रखी। लाइब्रेरी के साइलेंट प्लीज के कायदे को फॉलो करते हुए वो फुसफुसाया, आपका आई कार्ड वहीं कॉरिडोर में रह गया था। कहते हुए दूसरे हाथ में पकड़े आइडेंटिटी कार्ड को मेज पर रखा। हाँ, ये तो मेरा ही है। थैंक यू सो मच। बैग की जिप खोल कर एहतियात से रखते हुए उसने कहा, आप ठीक से चल पा रही हैं ना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। दर्द है, ठीक हो जाएगा। कुर्सी पर बैठे बैठे सकीना ने उसकी तरफ देख कर कहा। अब पहली बार उसने ठहर कर लड़के को देखा था। सांवला रंग, करीने से सेट किए हुए बाल, चौड़ा माथा, नींद दराज पलकें, क्लीन शेव में मुस्कुराता चेहरा। ऐसा खास तो नहीं था, लेकिन दोबारा पलट कर देखने का जी चाहे इतना तो था ही। थैंक्स वंस अगेन। उस बात पूरी करते हुए इस बार सकीना भी मुस्कुरा दी। टेक केयर कहते हुए वो पलट गया। मामूल के मुताबिक अम्मा तस्बीह के अरदाने पे बेटी के अच्छे घर से रिश्ता हो जाने की दुआ मांगते मांगते सो चुकी थी। सेमेस्टर पूरा होने को था। एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी। लगातार किताब घूरने के बाद भी सारे हरूफ तमीज़ से अपने अपने ठिकाने बैठ नहीं रहे थे। घुल मिल हो के कभी उस लड़के की आवाज़ बनती, कभी मुस्कान, तभी वाइब्रेशन मोड पर लगा फ़ोन थरथराया। रात के 11 बजे किसका फ़ोन हो सकता है? सोचते हुए सकीना ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो। घर, गली के सन्नाटे और अम्मा के खर्राटे को ध्यान में रखते उसने आहिस्ता से कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर, वही जिसने आपको सुबह गिरने से बचाया था, याद आया? हैदर। सकीना के होंठ कान की लौ तक फैल गए, जैसे इसी कॉल का इंतजार था। खुशी को दिल में रोकते हुए संजीदगी से पूछा, मेरा नंबर कैसे मिला आपको? आपके आई कार्ड से। मेरा यूँ फ़ोन करना आपको बुरा तो नहीं लगा? लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं जी, कहिए, उसने संभल कर कहा। वो मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि पैर का दर्द धीरे धीरे असर दिखाएगा। गर्म तेल से हल्की मालिश करके कपड़े से बांध दीजिएगा और उसके पास नसीहतों का पिटारा था जो खुल चुका था। सकीना हूँ हाँ करती हुई सुनती रही। ये पहली बार था जब पूरे होश में किसी ने उसकी परवाह की थी। शाम अम्मा ने उसे लंगड़ाते देख पूछा तो था, कुछ नहीं, ज़रा सा पैर मुड़ गया, के जवाब पे खामोश होकर के कपड़े सीने लगी थी। दरअसल मशीन चलाते चलाते मशीन बन गई थी अम्मा, बिना ग्रीस वाली मशीन। पैर के अंगूठे पायदान को खदेड़ते आगे की तरफ मुड़ गए थे, लेकिन उनके हिस्से की जिंदगी अरसे से ऐठी हुई किसी सिमत न मुड़ती थी। दुनिया जानती थी वो जवानी में हुई बेवा है। अड़ोस पड़ोस वाले कपड़े सीने को दिए जाते, दस्तूर ज़माने के तहत
مرد درزیوں سے کم ریٹ ملے، وہ ہنر مند سے زیادہ ضرورت مند تھیں۔ اتنی بڑی بھری دنیا میں ایک بیٹی کے ساتھ تنہا بھی، کم محنتانے پر بغیر جرا بحث کے لوگوں کے کپڑے سلتی رہیں۔ مجبوریاں بہت سی بغاوت کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ مائکے والوں نے فکر کی، چٹان سے زندگی سامنے پڑی ہے، پیٹھ پہ بیٹی کا بوجھ لے کر سفر کیسے کرے گی؟ وہ واقف تھیں زمانے کی تلخ حقیقت سے۔ ایک بچے کی ماں کو کنوارا مرد مل سکے، وہ بھی بغیر عشق لڑائے، اتنا ترقی یافتہ تو نہیں ہوا تھا یہ سماج۔ اور بچے والے آدمی کو سکینہ کا سوتیلا باپ بنانے کی ان کی کوئی آرزو نہ تھی۔ تازہ بیوہ ہوئی اماں خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتی اور بعد نماز دعاؤں کے لمحے طویل کر دیتی۔ آہستہ آہستہ غریبی کے وائرس نے خون کے رشتے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی کہاں بچی تھی، زندگی کے تپتے ریگستان میں تنہا کھڑی، نرمی، نمی، احساس سب سے خالی۔ سکینہ سمجھتی تھی اس خالی پن کے احساس کو، لیکن اس وقت کون سا احساس تھا وہ جو اس کی سمجھ کے دائرے کے باہر تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کمرے کی دیوار، چھت پہ ٹنگا پنکھا، دہلیز، دریچہ سب حیدر کی طرح مسکرا رہے ہیں؟ کہتے کیا ہے جذبات کو، جس کے زد میں دل آج پہلی بار آیا تھا۔ یہ پہلی بار خوش بھی تھا، خائف بھی، بے چین بھی تھا، پرسکون بھی۔ دھڑک نہیں، بہہ رہا تھا۔ ندی تھا جس کے تیز بہاؤ کے آگے خود کو تنکے سا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ پہلی نظر میں پیار نہیں، صرف کھنچاؤ ہوتا ہے۔ کئی بار دو لوگوں میں اپنے اپنے ایموشنز کے خالی برتنوں کو بھرنے کی بے چینی بھی۔ کلاسز کے بعد لائبریری کا پن ڈراپ سائلنس اور دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کی زندگیوں کے سناٹے میں پیار کے، پرواہ کے کنکڑ پھینک رہے تھے، روز بروز لگاتار۔ دو لوگ، ایک شہر، ایک زبان، ایک مزاج، ایک سے حالات۔ حیدر دو عورتوں، ماں، بڑی بہن کے بیچ میں وقت سے پہلے بڑا ہو جانے والا مرد تھا۔ ماں کی چکن کاری نے انہیں نوالے دیے، دیدہ ریزی میں کھپا دی گئی آنکھیں بھی کتنا ساتھ دیتی۔ سوئی میں دھاگا ڈالتے ڈالتے ان آنکھوں میں دھاگے پڑ گئے تھے۔ لوور مڈل کلاس مین ایک عدد سرکاری نوکری کا منتظر تھا، جس کے لگتے ہی بہن کی شادی ہونی تھی، گھر بنوانا تھا، ماں کی آنکھوں کے جالے صاف کروانے تھے، اور فہرست بے انت تھی۔ فی الحال دونوں اپنی پڑھائی کے آخری دور میں تھے۔ حیدر کو پڑھ کے اپنا مستقبل سنوارنا تھا اور سکینہ کو کسی کا گھر۔ مہیلا سشکتیکرن کی روشنی ہر آنگن نہیں پہنچتی۔ دنیا چار پایوں کی کرسی ہے جو غیر برابری پہ ٹکی ہے۔ جس دن حیدر نہیں آتا، لائبریری بھائیں بھائیں کرتی، بلکہ پورا کالج ہی، یا شاید سارا شہر ہے۔ کیا یہی پیار ہے؟ سکینہ خود سے پوچھتی، پھر خود ہی جواب دیتی، نہیں تو۔ نہ میں لیلا کی طرح خوبصورت ہوں، نہ وہ قیس بن کے میری محبت میں دیوانہ ہوا جاتا ہے۔ دل کی عدالت میں دلیلیں پیش ہوتی رہتی، ذہن سے شکست کھا کے ڈھیر ہو جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں اس کے اندر کا لوہا ان نیم دراز پلکوں کے چمبک سے کھنچتا چلا جاتا ہے۔ ضرور اس کی آنکھیں کالا جادو جانتی ہیں، جو ساتھ کی سب سہیلیوں کو چھوڑ کر صرف اس پر اثر کرتا ہے، اسے ہی اپنے بس میں کرتا ہے۔ اور یہ دل تو کمبخت ہو چلا ہے ان دنوں، اسی کی یاد بار بار، انہی آنکھوں میں ڈوب جانے کی خواہش ہزار۔ اور کیوں نہ کرے وہ یہ خواہش بھی؟ اس کی نگاہ سے پہلے وہ کسی کی آنکھوں میں آئی ہی کب تھی؟ عام سے نین نقش، اوسط لمبائی کے بال، درمیان قد، گہری رنگت۔ سڑک پر چلتی ہوئی 10 میں سے 9 لڑکیاں اسی خانچے کی تو ہوتی ہیں، لیکن حیدر کی نگاہ میں وہ کوئی حور تھی جسے زمیں پر صرف اسی کے لیے اتارا گیا تھا۔ حور، آہا، کتنا پیارا تھا یہ احساس، کسی کی آنکھوں میں خاص ہونا، زندگی میں خاص ہونا، تھوڑا سا نہارا جانا، اس سے زیادہ سراہا جانا۔
اس سے بھی بہت زیادہ دلرایا جانا۔ چاہے جانے کی چاہت گناہ ہوتی ہے کیا؟ بھرے پیٹ ڈھکے تن سر پر چھت کے بعد انسان کو سب سے زیادہ کیا چاہیے سوائے محبت کے؟ حیدر سراپا عشق تھا، سکینہ پور پور عشق میں ڈوبی ہوئی۔ اگر یہ جرم ہے تو سب کے سامنے، اماں کے سامنے، اقبالیہ گناہ تسلیم کرنے کی حماقت تو کرنی ہی تھی، لیکن کب، کس طرح، کن لفظوں میں؟ آج حمیدہ چچی خاموشی سے گھر پر ہی بیٹھی تھیں۔ کالج سے لوٹ کر کندھے سے بیگ اتارتے ہوئے اس نے حیرت سے دیکھا۔ سوچا آج چچی کا ریکارڈر اٹکا کیوں ہے؟ اسپیکر خراب ہو گیا کیا؟ تبھی اماں کی فون پر ہوں ہاں کی آواز آئی۔ اوہ اچھا، اماں الگ ہی بتیا رہی ہیں تو بیچاری دیوار سے کیا گٹر وہ کر لیں گی؟ مسکراتے ہوئے اس نے من ہی من کہا۔ ادھر فون رکھتے ہی صدا کی کھار کھائی اماں کی آواز حیران کن طرح سے چہک اٹھی۔ اے حمیدہ حمیدہ، اے حمیدہ، اللہ نے میری سن لی، میری تمام دعاؤں کا صلہ مل گیا مجھے۔ ہیں صحیح میں؟ ماشاء اللہ، باجی پھر ذرا تفصیل سے بتائیں تو، حمیدہ چچی نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ آپا کا فون تھا حمیدہ، آج انہوں نے اپنے بیٹے سہیل کے لیے سکینہ کو مانگا ہے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کروں میں، ایسے رتبے والا، حیثیت والا خاندان اور ایسا خوش شکل لڑکا، میری بچی کے تو نصیب جاگ گئے۔ اماں کی آواز روندتی ہوئی ماضی میں کہیں پہنچ گئی۔ حمیدہ، جو غربت ہم نے دیکھی تھی انشاءاللہ ہمیں بچی نہیں دیکھے گی۔ کتنی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم ترس کے رہ گئے، پوری زندگی دل کو سمجھاتے ہی کٹی، لیکن اب میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس نے اماں کو اتنا خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھرت ناٹیم سے بھنگڑا تک اماں کیا نہ کر لیتے اس وقت جو ناچنا جانتے۔ سکینہ ہنسے، روئی، تعجب کرے، کس جذبات کو محسوس کرے طے نہیں کر پا رہی تھی۔ اچانک کچھ یاد آیا، پوچھا، یہ وہی سہیل ہے کیا جن کی شادی پچھلے سال ہوئی تھی؟ اماں سنجیدہ ہو گئی، چہرے پہ ناگواری لاتے ہوئے بولی، ہاں ہوئی تھی۔ لو میرج تھی شاید؟ آگے کلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لو میرج ہی ہوئی تھی، لفظ چباتے ہوئے اماں نے سکینہ کو گھور کر دیکھا۔ پڑھ لکھ کے نا لڑکیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، کھلا لے کے مائکے میں بیٹھی ہیں بہو بیگم۔ محبت کا جوش 4 دن کا تھا، ٹھنڈا ہو گیا۔ جن فیصلوں میں ماں باپ کی رضا نہیں ہوتی ان کا حشر یہی ہوتا ہے، لیکن آج کل کی اولادیں سمجھتی کہاں ہیں؟ بات ختم کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی، مشکل وقت میں انسان اپنوں کا ہی منہ دیکھتا ہے۔ آپا نے مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، 4 لوگ آئیں گے، پہلے نکاح پھر رخصتی۔ شکر اللہ کا۔ بات ختم کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی، مشکل وقت میں انسان اپنوں کا ہی منہ دیکھتا ہے۔ آپا نے مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، 4 لوگ آئیں گے، پہلے نکاح پھر رخصتی۔ شکر اللہ کا کہ اب باراتی اور دہیج کا جھنجٹ نہیں ہوگا۔ پرسوں آخری پرچہ ہے نا؟ دل میں مروڑ اٹھی، گلے میں لفظ اٹک گئے، ڈبڈبائی آنکھ لیے وہ صرف سر ہلا پائی۔ ہاں تو اسی دن مغرب بعد نکاح ہے۔ زندگی کے فیصلے کیے جا چکے تھے۔ سکینہ قدم کھینچتے ہوئے بستر میں ٹھہر گئی۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا، لیکن اسے اچانک ہر طرف اندھیرا لگنے لگا۔ پنکھا ویسے ہی گھرگھرا رہا تھا، بادل آسمان میں بے چین ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، ہوا ٹھپ۔ آج کی رات نیند کس کو آنی تھی؟ آنکھ کی کور سے آنسو مسلسل جاری تھے، ذہن میں اٹھ رہے خیالات کسی کروٹ نہ بیٹھتے تھے۔ اماں کو بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ میں کسی اور سے پیار، سنتے ہی گلا دبا دیں گی۔ کاش حیدر کے پاس بھی خوب پیسے ہوتے، تنگحالی کے معاملے میں دونوں کے نصیب ایک سے نکلے۔ کیا سہیل مجھے اپنی پہلی بیوی کی طرح چاہے گا؟ پتہ نہیں، چاہ بھی لے تو حیدر والی آنکھیں کہاں سے لائے گا؟ اوہ حیدر، دہاڑ مار کے رو پڑی سکینہ۔ شکر ہے منہ تکیے میں تھا۔ آخری پرچے میں کیا لکھا کچھ یاد نہیں، شاید ہر ورق کی ہر سطر پر حیدر ہی لکھا ہو۔ آج پوری دنیا کھنڈہر تھی،
दिल का मुसलसल मसलते जाना भी। बारिश के आसार थे, फ़ज़ा अंधेरी हो रही थी। कॉलेज के सबसे उजाड़ हिस्से में एक पेड़ के सीमेंटेड चबूतरे पर सकीना रुवासी बैठी थी। हैदर के पूछते ही भरभरा के रो पड़ी। शाम को मेरा निकाह है। सुनने वाले के दिल पे बिजली गिरी। ज़बां को जैसे फालिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। कैस मजनू हुआ। लैला उसके सीने से लग के ज़ारों कतार रो पड़ी। अचानक एहसास हुआ, पहली बार उसने किसी मर्द को छुआ है। गैर मर्द को छूना भी हराम, गलती से छू जाए तो माफ़ी। अम्मा का नाम सकीना के कान में बजने लगा। उसने घबरा कर आंखें खोली। रोता हुआ मर्द इस दुनिया की सबसे मजलूम मखलूक लग सकता है, आज मालूम हुआ। पत्थर से फूटे झरने को रोकने की चाह में होंठ पलकों पर रखे ही थे कि रुकते हुए हैदर ने कहा, ये हराम है सकीना। वो पीछे हटे। ठहर कर उन आंखों में झांकते हुए पूछा, और शाम को जो मुझसे को बुलवाया जाएगा वो हलाल होगा क्या? दोनों तरफ खामोशी फैल गई। कुछ देर के लिए मुसलसल खामोशी। फिर अचानक रात से बंधे बादल छूटे और स्लेटी आसमान टूट के सुरमई धरती का मुंह चूमने लगा। बेतहाशा